السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمن بٹ۔ آج ایک موضوع کو جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یوٹیوب پہ بہت سے چینلز جو ہیں اس میں دیکھے ہیں کہ اتنی زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ اکثر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب سے یہ چیز دیکھی، یہ بنا کے استعمال کی تو ہمیں یہ مسئلہ بڑھ گیا، تو اس کا ہم جو ہے وہ کیا حل کریں، اس کا کچھ حل بتائیں۔ تو اتنی زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے یوٹیوب کے چینلز پہ۔ زیادہ تر 95% جو چینلز ہیں وہ فیک ہیں، صرف پیسہ کمانے اور چٹپٹی باتیں اور چٹخاری باتیں اور سیکس سے بھرپور باتیں کر کے، تو جس کا بس لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے متعلق جو ہے کوئی اتھینٹک چیز جو ہے وہ بیان کی جائے۔ تو یہ ہے جو مجلوکین ہیں، جو نوجوان جو لوگ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے جن کے عضو کی رگیں پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین تلا جو ہے جو آپ بآسانی بنا سکتے ہیں، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہینڈ پریکٹس کرنے کی وجہ سے جو نوجوان بہت زیادہ اس مرض میں مبتلا ہیں، ایک تو اپنی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں، اور جسمانی نشو و نما بھی اس میں بھی فرق آتا ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے، اعصاب میں کمزوری ہوتی ہے، ضعف با کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تنہائی کا شکار رہتے ہیں، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، بزدلی آ جاتی ہے ان میں۔ تو ایک تو شرعی طور پہ بھی یہ چیز بہت ہی غلط ہے، گناہ ہے، اور اس کے بعد طبی لحاظ سے بھی یہ بہت ہی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ میں چونکہ الحمدللہ ایک 19-20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، تو ایسے سینکڑوں نوجوان آئے ہیں میرے پاس جو اس مرض میں پہلے شکار رہتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے وہ جب شادی قریب آتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب تو صحیح طریقے سے اریکشن شہوت بھی نہیں آتی اور جسم بھی بہت کمزور ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا علاج، مکمل علاج کروایا جائے، شادی سے پہلے 3 سے 4 ماہ پہلے اپنی سیمن رپورٹ کروائی جائے، سپرم کاؤنٹ ٹیسٹ کروائے جائیں، اور اس کے بعد مکمل علاج کروایا جائے۔ یہ ضروری ہے۔ میں جو آپ کو اطلاع بتا رہا ہوں، یہ بیرونی طور پہ تو آپ کو ٹھیک کرے گا، لیکن اندرونی طور پہ اس کے لیے مکمل علاج اور رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لیے علیحدہ ادویات ہوتی ہیں، وہ استعمال کی جاتی ہیں، سپرم کاؤنٹ پورے ہوں یا اگر کم ہو تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے۔ اگر پورے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے مسکن ادویات ہوتی ہیں، پھر مقوی ادویات ہوتی ہیں، پھر محرک ادویات ہوتی ہیں، جس سے مکمل طور پہ علاج ہو جاتا ہے۔ تو تلا جو ہے یہ میں ایک بہت ہی میرا مجرب اور بہت زیادہ میں نے الحمدللہ اس سے رزلٹ لیے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بآسانی جو ہے وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اجزاء کا خالص ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر اجزاء خالص نہیں ہوں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے شہد جو ہے وہ خالص لینا ہے، چاہے چھوٹی مکھی کا ہو، بڑی مکھی کا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، شہد خالص ہو۔ اس کے بعد دیسی گھی، یہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے کہ دیسی گھی اور شہد خالص ملنا انتہائی مشکل ہے، کسی پہ بھی اعتبار یا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی برے تجربات ہیں اس پہ۔ شہد اگر خالص مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ دیسی گھی خالص ہو، شہد خالص ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیر مدار یعنی کہ اگ کا دودھ جو ہے وہ تو آپ خود نکالیں گے، وہ بھی آپ کسی پنسار سے مت لیں، خود نکالیں۔ یہ تینوں برابر وزن ہیں۔
یہ مقدار کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے برابر نہیں، وزن کے لحاظ سے برابر ہے. یعنی کہ اگر 10 گرام شیر مدار ہے تو 10 گرام ہی شہد ہوگا اور 10 گرام ہی دیسی گھی ہوگا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھرل میں ڈال کے کھرل کریں، اور اتنا کھرل کریں کہ یہ بالکل مرہم بن جائے. اور اس کی تیاری کی نشانی یہ ہے کہ کھرل کرتے کرتے یہ اتنا زیادہ ملائم ہو جائے گا کہ یہ کھرل کا جو ڈنڈا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھومنا شروع کرے گا، یہ ان کے کھرل کو چھوڑ دے گا، اور کھرل کے ساتھ چپکے گا نہیں. ابتدا میں چپکتا ہے، جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا، ایک تو پانی اس کا خشک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کھرل کو چھوڑ دے گا، ساتھ ساتھ کھرل کا جو ڈنڈا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھومے گا. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اب ٹھیک ہے، اب یہ استعمال کے قابل ہے. اس کو اور اگر مزید آپ بہتر کرنا چاہیں تو آپ دیسی گھی کی جگہ پہ مکھن خالص جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بہترین ہے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے. تو یہ آپ کر کے اس کے بعد آپ نے جو لگانا ہے اس کی احتیاط جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ مقدار اس کی بہت کم ہے، بہت کم مقدار، ایک تقریباً گندم کے دانے کے برابر یا 2 گندم کے دانے کے برابر. اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، نقصان ہوگا. ایک گندم کے دانے کے برابر جو ہے وہ آپ حشفہ اور سیون چھوڑ کے اگلے حصے پہ کیپ کو چھوڑ کے اور نچلا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ کے، جیسے اگلا حصہ چھوڑ کے نیچے چھوڑ کے سائیڈوں پہ اور اوپر اچھے سے آپ نے مالش کرنی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، اوپر اور سائیڈوں پہ اچھے سے مالش کرنی ہے. اور اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صفائی کر کے شیو کر کے اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں. جو پیچھے جڑ ہے اس پہ بھی اچھے سے آپ مالش کریں. اگر آپ اس کی مقدار زیادہ لگائیں گے تو ہوگا یوں کہ جو پٹھوں میں رطوبت ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے، اور وہ جب نیچے لگتی ہے یا ٹیسٹیکلز پہ لگتی ہے تو پھر بہت زیادہ جلن اور پریشانی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے مقدار جو ہے وہ ایک گندم کے دانے کے برابر ہی لگائیں. اس سے کوئی دانے نہیں نکلتے، کوئی اوپر آبلہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اگر جلن ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہ اچھی ہے. جلن اس چیز کی نشانی ہے کہ وہاں پہ بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، فریش بلڈ وہاں پہ آئے گا، سوزش ہوگی اور وہاں پہ بلڈ سرکولیشن ہوگی، فریش بلڈ آئے گا اور اس کو ریپیئر کرے گا پٹھوں کو، عضلات کو، تو یہ بہتر ہوگا. تو اچھے سے 3 سے 4 منٹ تک آپ مالش کریں. مالش کرنے کے بعد یہ اس وقت کریں جب رات کو سونے سے پہلے پیشاب وغیرہ کر کے استنجا کر کے خشک کرنے کے بعد آپ کریں. اگر رات میں آپ اٹھتے ہیں تو استنجا وغیرہ کرنے کے بعد صرف اگلے حصے پہ پانی ڈال کے استنجا کریں، سارے عضو پہ پانی نہیں ڈالیں. صبح اٹھ کے اس کو نیم گرم پانی سے دھوئیں، اور دھونے کے بعد پھر آپ نہا سکتے ہیں، کام وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ صرف رات کو سونے سے پہلے ہی لگایا جاتا ہے، مالش کی جاتی ہے. تو اس کے چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز جو بیرونی نقائص ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو بھی اینڈ پریکٹس کی وجہ سے جو مسائل آئے ہیں، جو پٹھے کمزور ہوئے ہیں، جو ضعف ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ آپ اندرونی علاج کے طور پہ کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.